السلام علیکم ناظرین، سندھ ٹیلی ویژن نیوز پر میں جو میزبان فیاض نائچ. ناظرین گفتگو کروں تھا ملک کے سیاسی منظرنامے تے انتہائی اہم جکا ڈیولپمنٹ اجوکے ڈی میں ملک میں تھیا. پاکستان کے فوج کے ترجمان DGI/SPR میجر جنرل افتخار بابر صاحب کافی عرصے کا پریس کانفرنس کیا. کہیں دور میں DGI/SPR کافی ایکٹیو ہوندا ہوا. جنرل غفور صاحب یا ان کا پہلے جنرل جو ہے پنجو بیا جے ہویا. بہرحال ہن وقت DGI/SPR جو وہ اترا ایکٹیو نہ ہیں سوشل میڈیا تے یا پریس بریفنگس تے، پر بہرحال کافی وڈے عرصے کھاں پوء جا پریس کانفرنس کیا. ان میں کافی معاملن تے گفتگو تھی ان تے ان جی سموری گفتگو جو جائزو وٹھن لائے ان جے اساں رابطو کیا ہے ملک کے سینئر صحافی نامعیار طرز نگار جناب حسن خان صاحب سان. حسن خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فیاض بھائی. حسن خان صاحب کافی عرصے کے بعد DGI/SPR نے آج ایک تفصیلی پریس بریفنگ دی ہے. آپ کے خیال میں وہ جو جنرل غفور کے دور میں ہوتا تھا کہ ٹویٹس آتی رہتی تھیں، ہر وقت پریس کانفرنسز گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں، وہ سلسلہ کچھ تھما تو ہے بہرحال؟ ہاں بالکل لگ ایسا رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ ملٹری کا ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ جب ادارہ بولتا ہے اور وہاں پہ چانسز کم ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی ایسی بات کرنے کی جو کہ کہیں وہ ناگوار گزرے، اسپیشلی ملک کے سیاسی اسپیکٹرم میں یا عوامی سطحوں پہ. تو جنرل آصف غفور صاحب اچھے آدمی تھے، ایک پروفیشنل سولجرز تھے، لیکن جس وقت اس نے DGI/SPR کا چارج سنبھالا تو اس سے پہلے جنرل عاصم باجوہ صاحب نے کافی حد تک سوشل میڈیا کو ایکٹیو کیا تھا. تو جنرل غفور صاحب نے اس کو وہیں سے لے کے کافی آگے لے کے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ان کی طرف سے ایسے بیانات بھی آئے جس کی وجہ سے سیکیورٹی کا ادارہ جو ہے پاکستان ملٹری وہ متنازعہ بھی بن گیا، اور زیادہ تر ایسے بیانات جو کہ سیاسی یا پولیٹیکل سپیئر میں آنے تھے یا فورن آفس کے سپیئر میں آنے تھے، تو وہیں پہ بھی DGI/SPR اس وقت جو ہے وہ اکثر اپنا سٹیٹمنٹ بیان یا کمنٹس کر دیتے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے. جب سے افتخار بابر صاحب نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ لوگ کافی تنقید کر رہے تھے ISPR پہ. ISPR جس طرح بیانیہ ترتیب دے رہا تھا، جس طرح وہ مختلف اس پہ بیانات دے رہے تھے اور مسائل پیدا ہو رہے تھے ملٹری کے لیے ایز این انسٹیٹیوشن، تو افتخار بابر صاحب نے اس سے ٹوٹلی ہٹ کے مطلب ہے کہ 180 ڈگری پہ ٹرن کر کے آلموسٹ خاموشی اختیار کی، اور جو بھی بیان دیا وہ بڑا نفع تلا اور ادارے کی ساکھ کو سامنے رکھ کے، اور ان کی جو عوام میں یا پولیٹیکل سپیکٹرم یا پولیٹیکل پارٹیز میں اس کا جو غیر جانبدارانہ جو کردار ہونا چاہیے اس کو سامنے رکھ کے. تو آپ نے دیکھا کہ آج جو افتخار بابر صاحب کا پریس بریفنگ تھا وہ بڑی مدلل انداز میں انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے یا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے ہم نے کارروائیاں کی، جو کامیابیاں رہی، بارڈر ویسٹرن بارڈر ایران اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پہ فینسنگ کے حوالے سے، ایسٹرن بارڈر پہ جو سچویشن ہے جہاں پہ انڈیا مسلسل وائلیشن کر رہا ہے اور بے گناہ لوگوں کی قتل عام ڈیلی رپورٹس ہوتی ہیں، کراس بارڈر فائرنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے کئی جوان اور آفیسر جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. اسی حوالے سے بڑی اس نے باتیں کی، اور ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے اور اس میں اپوزیشن کی طرف سے اسپیشلی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے جس طرح فوج کو اپنے بیانیہ کا حصہ وہ بنا رہے ہیں، جس طرح فوج پہ وہ تنقید کر رہے ہیں یا فوج کے لیڈرشپ پہ اسپیشلی جنرل باجوہ اور جو DGI ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن رہنما جو باتیں کرتے ہیں اسی حوالے سے اس نے بڑی میرے خیال میں ایسے لہجے میں کہ جس سے نہ غصہ نہ اس سے ریئیکشن، بڑی مدلل انداز سے، اور کچھ سوالات کو اس نے تو بہت زیادہ لائٹ لیا. جیسے پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ PDM کے صدر ہے، ان کی طرف سے یہ دھمکی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اگر جنرلز جو ہے وہ عمران خان کی بیکنگ سے وہ وڈرا نہیں کرتے تو وہ اسلام آباد کے بجائے پنڈی کی طرف یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر کی طرف جو کہ پاکستان فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ وہ لانگ مارچ کریں گے. تو وہیں پہ اس نے بڑی لائٹ موڈ میں کہا کہ جی مولانا صاحب نے آنا ہے تو
آ جائے، خوشی سے آ جائے، ہم چائے پانی جو ہے اس سے ان کی تواضع کریں گے. تو اچھا تھا لیکن ایک کہ تو بجائے وضاحت ہو گئی نا کہ جو جنرل نہیں بلکہ محمد علی درانی صاحب جو ملے تھے وہاں پہ شہباز شریف سے، اور اس نے کہا کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی استعمال کی جا رہی ہے، اور پھر یہ باتیں ہوئی تھیں کہ شاید رابطے ہو گئے ہیں. تو آج میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے کہا کہ کسی کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں. تو یہ تو ایک طرح کا جو اپنا اسپیکولیشنز کا جو اپنا ایک لا انتہا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، آج کم از کم جنرل بابر نے وہ تو ختم کر دیا. دیکھیں فیض بھائی، میرے خیال میں یہ تو کوائٹ نیچرل ہے کہ ملک میں جو سیاسی محاذ آرائی ہے یا جو پولرائزیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوئی، اس میں ظاہری بات ہے کسی نے تو آنا تھا. اور اس میں محمد علی درانی صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے پیر پگاڑا صاحب کا جو پارٹی ہے اس کی نمائندگی وہ بھی کرتے ہیں، اس کا حصہ ہے. اس نے کہا کہ میں پیر پگاڑا صاحب کے کہنے پہ، تو ظاہری بات ہے اگر ادارے بھی اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتی ہے کہ فوج کی طرف سے یا کچھ فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں، جنرلز ہیں، ان کی طرف سے کچھ ہوا ہوگا. لیکن ایسے موقع پہ میرے خیال میں اس میں فوج کو گھسیٹنا یا فوج کی طرف سے اس کی کنفرمیشن کا آنا کہ ہاں ہم اس کے پیچھے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مناسب نہ ہوتا. تو جنرل بابر نے رائٹلی اس ایشو کو ڈینائی کیا کہ آرمی ایز این کیونکہ جنرل بابر جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ریپرزینٹ کرتا ہے. ہی از دا اسپوکس پرسن فار انٹر سروسز. انٹر سروسز میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اینڈ پاکستان آرمی، یہ تینوں کا وہ اسپوکس پرسن ہے، وہ ڈی جی ہے. تو اس نے ایز این انسٹیٹیوشنز، تو اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس قسم کے کردار میں سامنے آنا ان کے لیے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا. تو جنرل بابر صاحب نے یہ ڈینائی کیا. لیکن آفٹر آل آپ کو پتا ہے کہ جنرل جو درانی صاحب ہے، محمد علی درانی صاحب یا پیر پگاڑا صاحب جو ہے، وہ ہسٹوریکلی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف اچھے تعلقات ہیں بلکہ قریب یا ہم کہتے ہیں ہینڈ ان گلو کہہ سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ محمد علی درانی صاحب نے جو گو بٹوین کا کردار ادا کیا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے، تو بیک ڈور ڈپلومیسی یا بیک ڈور چینلز جو یوز ہوتے ہیں اس کا اگر وہ سامنے آ جائے تو وہ پھر بیک ڈور نہیں رہ جاتی. تو کافی چیزیں ہو رہی ہے. محمد علی درانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اگر یہ پبلک ہو گئی ہے تو پھر اس پہ کوسچن سوالات اٹھتے ہیں اور پھر یہ بیک ڈور نہیں رہ جاتی. بیک ڈور وہی ہوتی ہے، آپ نے بھی کئی بیک ڈور ڈپلومیسیز میں شرکت کی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بیک ڈور ہی رہتی ہے. اس کی کوئی آفیشل یا اس کی کوئی ریاستی سطح پہ اس کی اونرشپ نہیں ہوتی. جب اونرشپ ہو جاتی ہے حکومت کی طرف سے یا بیوروکریسی یا اداروں کی طرف سے، تو پھر وہ بیک چینل ڈپلومیسی نہیں اچھا رہ حسن جاتی. خان وہ تو صاحب، پھر آج جو باتیں ہوئیں جنرل بابر صاحب نے جو باتیں کی میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے، تو اس میں ایک بڑی دعویٰ اس نے کی. حالانکہ ریسنٹلی مچ کے اندر جو اپنا سانحہ ہوا ہے، لیکن جنرل بابر صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کافی مرتبہ، ایک سے زیادہ مرتبہ کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا اور کہا، زور دے کے ایمفیسائزز کے ساتھ کہا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی منظم دہشت گرد نیٹ ورک موجود نہیں ہے. داعش نے مچ سانحے کی اپنا رسپانسبلٹی قبول کی. دیکھیں ان کے بیان کو اگر آپ دیکھیں، انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ بیان دیا. اس نے کہا کہ کوئی آرگنائزڈ نیٹ ورک، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو 10 سال پہلے جو صورتحال تھی کہ جس میں دہشت گرد تنظیموں کے باقاعدہ نیٹ ورک ہوتے تھے، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہوتا تھا، تو ایز سچ ان کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم، خواہ وہ داعش ہے، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہے یا اور تنظیمیں ہیں، ان کی ایک آرگنائز نیٹ ورک جیسے ہم کہتے ہیں، ان کے آفیسز ہیں، ان کی جگہیں ہیں جہاں پہ وہ اسمبل کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں، وہ تو نہیں ہے. لیکن پاکٹس آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان، جب تک افغانستان کا مسئلہ جو ہے
یہ مکمل طور پر حل نہ چکا ہوگا، جب تک وہاں پہ حالات نارمل نہ ہوئے ہوں گے، تو اس وقت تک آپ اگر افغانستان میں داعش ہے، اگر افغانستان میں ٹی ٹی پی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح وہ پاکستان گورنمنٹ نے وہ ڈوزیر جو تیار کیا تھا کہ کس طرح ہندوستان جو ہے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کو آرگنائز کر رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، ان کی مالی معاونت کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی جو نیٹ ورک، جس طرح اس نے ٹی ٹی پی کے مختلف گروپوں کو آرگنائز کیا، ابھی خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ داعش کو بھی یہاں پہ کوشش کر رہا ہے کہ داعش یہاں سے پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اس کو زیرو ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور یہی واقعہ ہے کہ مچ کا واقعہ ہوا، یا مچ سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو گیس کمپنی کے جو اہلکار تھے، جس میں سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہو چکے تھے، اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور بلوچستان انفارچونیٹلی ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ لوکل ایلیمنٹس میں حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف وہاں پہ ایک ریزنٹمنٹ ہے، اور اسے ہم نے ماننا پڑے گا، تو وہ بھی ایک سپیس بن جاتی ہے۔ تو یہ بات یہیں تک تو ٹھیک ہے کہ آرگنائز نیٹ ورک یا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز یہ تو مشکل ہے، لیکن ان کے فٹ پرنٹس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، سابقہ ٹرائبل ایریاز، اور اسی طرح بلوچستان، اس میں آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے انٹیلیجنس ادارے کافی ایکٹیو ہیں، اسپیشلی ریسٹ آف دا کنٹری میں، لیکن بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لوگ یہیں پہ بھی دن دہاڑے اور بڑی اس کے ساتھ جو ہے اٹیک کرتے ہیں، اور اچھا پھر حسن خان غائب بھی ہو صاحب، جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو آج ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہی، اور وہ تھی اپنا بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ افغانستان کے 2683 کلومیٹر جو بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر، اس پہ 83% جو ہے وہ فینسنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، اور اسی طرح کہا گیا کہ پاک ایران بارڈر پہ 33% کام ہو چکا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی روک تھام میں کوئی بڑا انقلابی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں فیض بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر تھا، یہ موسٹلی ان مارک تھا، مطلب ہے کہ کئی جگہوں پہ آپ کو یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان کہاں سے شروع ہوتا ہے، پاکستان کہاں پہ ختم ہوتا ہے، یا پاکستان کہاں سے شروع ہوتا ہے اور افغانستان کہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی بارڈر جو ہے وہ پراپرلی ڈرا ہو گئی ہے، اور وہاں پہ پیکٹس بھی لگ گئے، پورٹس بھی اور چیک پوائنٹس بھی، اور ساتھ ساتھ ان کی مکمل طور پر فینسنگ بھی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جو ہسٹوریکلی ہوتا تھا کہ افغانستان کلیم کرتا تھا یا پاکستان کلیم کرتا رہا کہ ہماری پوزیشن یہی ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے، تو یہ تو ایک تو اس یہ کا ہے کہ مطلب اس یہ سے ہوا کہ ڈیورنڈ لائن کو اب ایک انٹرنیشنل باؤنڈری کے طور پر کوئی زبانی قبول کرے یا نہ کرے، پر پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں ڈیورن کا جو لائن ہے، یا یہ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ افغانی بھی مانتے ہیں، افغان بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں۔ کہیں کہیں 10-15 لوگ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ یا حکومت میں وہ جو پاکستان کے خلاف ان کی کوئی ریزنٹمنٹ ہو تو اس ایشو کو وہ لیکن چال لیتے ہیں، طالبان حکومت ادروائز جب تھی، آپ جب نے افغانستان کے اندر، جب کابل کے اندر طالبان بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت بھی ڈیورنڈ لائن پہ ان لوگوں نے ہمیں قبول نہیں کیا تھا کہ ہم اس کو ایک انٹرنیشنل باؤنڈری مان لیں۔ دیکھیں میرے خیال میں سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں غیر ضروری طور پر اس ایشو کو جو ہے لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے۔ افغانوں نے کبھی بھی ڈیورنڈ کے ایشو کو یا ڈیورنڈ لائن کے ایشو کو کسی فورم پہ اٹھایا نہیں ہے، نمبر ون۔ ہمیشہ جو اٹھایا گیا ہے پاکستان کی طرف حسن سے خان اٹھایا صاحب، گیا جب نمبر یہ باڑھ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت جو ہے وہ ٹینک کے لے کے آ گئے تھے تورخم کے پاس، آپ کو یاد ہے وہ خبر چھپی تھی؟ وہ بارڈر پہ نہیں تھا، وہ لوکل، میں نے کہا نا کہ اصل میں پوائنٹ پرابلم یہ تھی ڈیورنڈ کے ساتھ کہ آپ کو ایریاز مارک نہیں تھے کہ کون سی جگہ آپ کی ہے، کون سی جگہ میری ہے۔ تو وہ جو بات ہو گئی تھی وہ گیٹ پہ بھی ہو گئی تھی، اور اصل میں وہ پوزیشن پہ کہ آپ کہاں سے ہیں اور ہم کہاں سے ہیں، اس ایشو پہ ہوا تھا جو میں جو بات کر رہا تھا۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو جب باڑھ کا ایشو سامنے آیا
تو اس وقت میں افغانستان ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں، اس میں ایک سینئر ڈپلومیٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے ویسے پوچھا کہ یار اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اس پہ مکمل خاموشی اختیار کی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹیسٹلی ہم ان ایگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ کہ وہ باڑ لگائے. اگر یہ ہوتا تو وہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس کو لے جاتے. دیکھیں لیکن یہ اگر ایک آپ نے بہت ڈیورنڈ اچھی خبر ہے اس حوالے سے کہ ایک تو وہ جو معاملہ ہے تاریخی طور پر ایک وہ معاملہ حل ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، دوسرا جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررسٹ انفلٹریشن جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہوگا. کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں ابھی دہشت گردوں کو یا ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بارڈر کے وہ خاص ایریاز کے ذریعے آیا کریں گے جو اس وقت 5 آگے جا کے زیادہ ہو سکتے ہیں، کہ غلام خان ہے، انگور اڈا ہے، خرلاچی ہے، تورخم ہے، آگے جا کے یہ گرسل کو یا جو نوا پاس ہے اور آگے اوپر جا کے چترال میں ارندو، یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو کھولا جائے گا. یا نیچے بلوچستان میں جو یہ تو میں نے صرف خیبر پختونخوا کے علاقوں کا ذکر کیا. بلوچستان میں جس طرح بادینی چیک پوائنٹ کو اوپن کیا گیا، تورخم کو اوپن کیا گیا، ایک دو اور کو اوپن کر رہے ہیں. تو یہ فارملائز ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. ابھی تک تو یہ پتا نہیں کہ کون کہاں سے آیا اور کدھر سے نکل گیا. تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اگر آج ہم پشاور کو ذرا محفوظ سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گردوں کا وہ آنا جانا جو تھا کہ اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانے والی جو بات تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے. ان کو سپورٹ جو ہے جو افغانستان میں ایزیلی وہ بارڈر کراس یہاں پہ کوئی کاروائی کر دیتے تو ایزیلی وہ کسی بھی پوائنٹ سے بارڈر کو کراس کر اچھا، کے اب افغانستان چلے حسن جاتے. خان صاحب آج میجر جنرل افتخار بابر صاحب نے جو باتیں کی اس میں ایک جو تھی وہ ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں مختلف حوالوں سے، خاص طور پر جب بھی پاک فوج کا ترجمان آتا ہے تو اس پہ کافی فوکس کرتے ہیں وہ لوگ، وہ ہے ڈس انفو لیب اور 5th جنریشن وار، ہائبرڈ وار اور اس طرح کے جو اپنا ٹرمز استعمال ہوتے ہیں. آج بھی اس پہ کافی اس پہ بات کی گئی میجر جنرل افتخار بابر کی طرف سے. لیکن اس وقت ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو حزب اختلاف کی اہم جماعتیں ہیں اور وہ جس طرح بات چیت کر رہی ہیں، اب یہ سوشل میڈیا یا کچھ یوٹیوبرز یا کچھ مخصوص لوگوں تک نہیں، پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں وہ یہ نیریٹو لے کے چل رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں اس جو ہائبرڈ وار، 5th جنریشن وار اور جو ہے ڈس انفو لیب کو لے کے اگر ہم پی ڈی ایم کے نیریٹو کو لے کے ان کے جو بیانات اور انداز تخاطب ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ کچھ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو ہماری اپوزیشن کی جو قیادت ہے ان کو ساری جو سچویشن ہے اس کا ادراک ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن ان کی بھی جو تنقید ہے وہ بڑی وہ کیلکولیٹڈ تنقید کرتے ہیں. ایسی کوشش ان کی طرف سے بعض بیانات آ جاتے ہیں جس سے دشمن، آپ نے جس طرح کہا کہ ہائبرڈ وار یا ان کی جو 5th جنریشن وار یا 6th جنریشن وار کی طرف، کیونکہ وہ انٹرنل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک فائدہ دشمن کو پہنچ رہا ہے. لیکن ہندوستان جس کے ذکر آپ نے وہ ڈس انفو لیب کی طرف جو اشارہ کیا آپ نے، یہ تو ہم نے ایکسپوز نہیں کیا، یہ تو یورپ نے ایکسپوز کیا کہ کس طرح ہندوستان جو ہے پاکستان اور اس خطے میں کس طرح انسٹیبلٹی جو ہے اس کو فروغ دے رہا ہے، کس طرح نان سٹیٹ ایکٹر کو سپورٹ کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کا دنیا میں جو امیج ہے اس کو کیسے خراب کر رہا ہے. یہ سچویشن ہے اور میرے خیال میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کو اس حوالے سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایسے بیانات دے دے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب سابقہ صدر پاکستان رہے ہیں، گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اس طرح ہمارے جو راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، بلاور بھٹو زرداری صاحب سینئر جو وہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میاں نواز شریف صاحب جو ہے 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب
3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں، مطلب ان کی بڑی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اہم پوزیشنوں پہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بہت سے انفارمیشن ہوں گی اور ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن پوزیشن پہ یہ رہے ہیں ان کا یہ تقاضا بھی ہے، لیکن ان کو ایسے قسم کے بیانات دینے سے کہ جس سے ملک کے جو بنیادی فیبرک ہے یا جو اسکیلیٹن ہے اس کو خطرہ ہو، تو اس سے دیکھیں گریز کرنا دو چاہیے۔ اور دو مختلف چیزیں ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر کا جو سول ملٹری اپنا بیلنس ہے یا وہ ایکویشن ہے، ایک تو وہ ہے جس پہ ہماری اپوزیشن اب یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب نے بات کی اور جو پھر اس کو مولانا صاحب نے کیا، یا جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، عطا اللہ مینگل کے بیٹے اپنا اختر مینگل صاحب وہ بھی چیف منسٹر رہے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو اس کی شکایتوں کا ایک اور رخ ہوتا ہے، محمود خان جب بات کرتے ہیں چکزئی صاحب تو اس کی شکایتوں کا ایک اور ڈائمنشن ہوتا ہے، لیکن وہ ڈائریکشن ایک ہی ہوتی ہے۔ تو سول ملٹری امبیلنس جو ہے ریلیشنز کا وہ اور بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ جو ہندوستان ان چیزوں کو اور ہمارے دشمن جو باقی جو اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کو ہمیں ڈیفرنٹلی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں انٹرنلی ہماری جو سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے یا فوج کی طرف سے سیاست میں کردار کے حوالے سے یا انٹرونشن کے حوالے سے یہ ایک ایشو ہے، لیکن دیکھیں یہ بڑی تhin لائن ہے۔ اگر وہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ یہی تنقید کر رہے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اداروں کو اپنے حدود میں رہ کے، آئینی حدود میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ذرا زیادہ ایکسپوز ہو کے یہی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بڑے کیلکولیٹڈ کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی قسم کی بیان نہیں آئے جن کو ہم کہہ دیں کہ وہ زیادہ مطلب ہے کہ دشمن اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یا جس طرح آپ نے اشارہ کیا محمود خان چکزئی صاحب یا نواز شریف صاحب، ان کی طرف سے جو بیانات سم ٹائم آ جاتے ہیں وہ بڑے کل کے ادارے پہ تنقید یا ان کی لیڈرشپ پہ تنقید ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں فیض بھائی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں یہ ملک سب کا ہے، یہ فوج کا بھی ہے، سیاستدانوں کا بھی ہے، بیوروکریسی کا بھی ہے، جوڈیشری کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ اس میں ہمیں اپنے اپنے کردار جو ہے وہ بطریقے احسن ادا کرنے چاہیے۔ سیاستدانوں کو بھی اپنی گریباں میں بڑی دیکھنا چاہیے کہ مہربانی ان سے کون بڑی مہربانی حسن خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین ملک جا سینئر صحافی نامعیار تجزیہہ حسن خان صاحب اساں سان گڈ ہوا گفتگو تام بدھی پاکستان فوج جے ترجمان میجر جنرل افتخار بابر صاحب اج تفصیلی پریس کانفرنس کئی ہے، ان میں ملک کے اندر جکا سیکورٹی جی صورتحال ہے انہی تے ان تفصیل سان ॻाल्हि ॿोल कई आहे त कीअं मुल्क जे अंदरि सिक्योरिटी सूरत-हाल बहितर थी आहे। उन अखरनि सां इहा ॻाल्हि बाक़ाइदा पेश कई आहे त पाकिस्तान जे अंदरि सिक्योरिटी जी सूरत-हाल जी बहितरी जो अंदाज़ो इन मां बि लॻाए सघिजे थो त हिकिड़ो वक़्तु हो जॾहिं पाकिस्तान जा ट्राइबल एरिया जेके आहिनि उते वॾे इलाइक़े ते जेको आहे रिट ऑफ द स्टेट जेका उहा बहाल न हुई, अॼु उहे समूरा इलाइक़ा क्लियर थी करे पाकिस्तान जे सूबे KPK जो हिसो बणिजी चुका आहिनि। जॾहिं न सिर्फ़ु एतिरो पर कराची जे अंदरि जिते दहशतगर्दी जी बाहि बरंदी हुई ऐं उते हाणे पंहिंजो जेके वाक़िया थींदा हुआ उनमें 98% दहशतगर्दी जे वाक़ियनि में 98% अगवा बराए तरवान जे वाक़ियनि में 98% दहशतगर्दी जे वाक़ियनि में ऐं 95% जेको आहे ॿिए क्राइम में जेको आहे उहा घटिताई थी आहे। न सिर्फ़ु इहो बल्कि कराची जेको 2014 में दुनिया जे जेको आहे 6 नंबर जेको आहे दहशतगर्द जे हवाले सां सम्झो वेंदो हुयो त उते वधि में वधि दहशतगर्दी आहे, उहा पाकिस्तान जे सिक्योरिटी फोर्सिस जे कोशिशुनि सां अॼु उहो असां 103 नंबर ते पहुता आहियूं। जेको आहे क्राइम इंडेक्स जे हवाले सां पाकिस्तान जो शहर कराची, सिंध जी राजधानी कराची जेको मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब जे पंहिंजो जेको अॼु ब्रीफिंग में चयो वियो आहे त 2014 में क्राइम इंडेक्स में कराची 6 नंबर ते हो, अॼु उहो 103 नंबर ते अची वियो आहे। त इंडेक्स रेट में जेको आहे पंहिंजो एॾी असां इम्प्रूवमेंट कई आहे क्राइम खे कंट्रोल करण में। बहरहाल तमामु सुठियूं ख़बरूं हुयूं ऐं यकीनी तौर ते अॼोकी जेका प्रेस ब्रीफिंग हुई उनमें पाकिस्तान जे सिक्योरिटी जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू थी उन सां गॾु हैबर्ड वार ऐं पंहिंजो जेको आहे डिसइंफो लैब जे हवाले सां बि गुफ़्तगू थी। यकीनी तौर ते पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जी जेका सूरत-हाल आहे उनमें हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान खे डिस्टेबलाइज़ करण लाइ हर क़िस्म जे
हद गंढनि खे इस्तेमालु कंदो रहे थो ऐं पाकिस्तान बार बार उनजी निशानदेही बि कंदो रहे थो ऐं अॼु बि मेजर जनरल बाबर इफ़्तिख़ार बाबर साहब उनखे तफ़सील सां एक्सपोज़ कयो। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी जी गुफ़्तगू अॻिते वधंदसि, सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था PDM जी तहरीक जे हवाले सां जेका अॼोके ॾींहं ते ख़ैबर पख्तूनख्वा जे मालाकंड डिवीज़न जे अंदरि, बल्कि मालाकंड जे अंदरि जेको आहे उहे पंहिंजो पावर शो उन्हनि जो थियो आहे। PDM मजमूई तौर पे KPK जे अंदरि जिते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे 7 साल 8 साल थी विया आहिनि, उते PDM जेका नून लीग जी सूरत में मौजूदु आहे, जेका JUI जी सूरत में मौजूदु आहे, जेका उते अवामी नेशनल पार्टी जी सूरत में मौजूदु आहे, जेका उते क़ौमी वतन पार्टी जी सूरत में मौजूदु आहे, उहा PDM उते अवामी नेशनल पार्टी जी सूरत में मौजूदु आहे। उहा PDM उते केतिरो टफ टाइम ॾेई सघे थी तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे, उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर तर्जुमेगार जनाब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब सां। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी ठंड हो रही है आपके इलाकों में, लेकिन PDM तो जलसे कर रही है और अभी देखें कि क्राउड रात देर तक वो मौलाना फजल रहमान और बिलावल को सुनने के लिए बिल्कुल बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है। मालाकंड ने तो बड़ा कमाल किया है। हालांकि ये इलाका जो है ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मालाकंड एक जमाने से ये पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और इस वजह से आज का जो जलसा है उसने इस बात को मजीद जोरावर तरीके से दिखाया है कि PDM जो है वो एक जबरदस्त पावर, शो ऑफ पावर जो है वो यहाँ पर कर सकती है और कर रही है। क्या समझते हैं KPK के अंदर मजमूई तौर पर अगर देखें, ये तीसरा जलसा है पेशावर और उसके बाद मर्दान और अब ये मालाकंड के अंदर, कितनी बड़ी तहरीक PDM की जमातें वहाँ पे चला सकती हैं, कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं हुकूमत के लिए? नाइश, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक जमाना था जो कि जलसे जुलूसों का, धरनों का, सिट इन का था, इनसे कुछ फर्क पड़ जाता था। आज नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इस किस्म के जो जलसे जुलूस ये लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी धरने दिए थे और बल्कि सबसे लंबे तारीख के धरने उन्होंने दिए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ सका। यही हालत इस वक्त जो है PDM की है। बड़े बड़े धरने दे रही है, बड़े बड़े जलसे भी कर रही है, लेकिन ये तमाम के तमाम जलसे जो हैं ये आई वॉश हैं। ये वो नहीं है जो कि अवाम की आवाज है। अवाम की आवाज वो चीजें जो कि अवाम की इस वक्त जरूरत है। अगर वो जरूरत के तहत ये कोई नारा लेकर आते हैं जो अवाम की जरूरियात को पूरा करे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट प्लान लेकर आते हैं जो इस वक्त अवाम की तवज्जो जो है वो अट्रैक्ट कर सके, तो जाकर आइंदा आने वाले इलेक्शन में ये कोई फर्क लाएंगे। अदरवाइज अभी तक के जो मामलात हैं, कम से कम मैं आपको KP से बता दूं, यहां पर कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा है। मुझे तो आइंदा की हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। और अगर तो आपको याद हो तो 2018 से पहले भी हम दोनों ने ये बात की थी और आपने मुझसे पूछा था कि मंजरनामा कैसा नजर लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जनाब अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफी की नजर आ रही है। और मैंने तब भी यही कहा था, उसकी वजह ये नहीं थी कि तहरीक इंसाफ मशहूर थी, बल्कि उसकी वजह ये थी कि यहां पर दूसरी कोई पार्टी कोई मजबूत प्लान के साथ सामने आ नहीं रही थी। न मुस्लिम लीग आ रही थी कोई मजबूत प्लान के साथ, न पीपल्स पार्टी, न ANP। तो उस वजह से बचा के यही बच जाते थे जो तहरीक इंसाफ वाले थे, उन्हीं ने मतलब वो करना था और फिर अगली बार भी वही आए हुक्मरानी में। अच्छा, एक और जाविये से अगर चीज़ों को देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जलसे जुलूसों से तो हुकूमतें नहीं जाती, लेकिन हमें पता है कि ये जलसे करके फिर मोबिलाइजेशन होके फिर ये बनती है, मार्च के लिए तैयारी होती है। और जाहिर है जब इस्लामाबाद के लिए या जिस तरह फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि पिंडी के लिए मार्च होगा, तो उस वक्त तो जाहिर है KPK से बहुत बड़ी अपना जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है इस्लामाबाद और पिंडी के मार्च के लिए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब आ रहे थे तब भी जो है वो अपना पुल पे के ऊपर कितना बड़ा वो लगा था और आखिरकार वो रुकावटें तोड़ के कप्तान के जो है वो खिलाड़ी पहुंचे थे वहाँ पे।
اور پھر جب فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا تھا یا جو سٹ ان تھا اس میں بھی وہاں سے کافی سپورٹ ملی. کیا ہوگا اگر پی ڈی ایم اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتی ہے آنے والے کچھ ہفتوں کے بعد؟ کے پی کیا سپورٹ کرے گا؟ کے پی کیا سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے پنڈی کی طرف تو کوئی مارچ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے ان کے درمیان میں کمپرومائز ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاست میں بات ہوگی تو سیاسی پارٹیاں ہیں, حکمرانوں کے خلاف ہوگی. مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ہی ایک دانشمندانہ ایک معاہدہ ہو جائے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے, اداروں کے خلاف کوئی سٹ ان, کوئی دھرنا, کوئی لانگ مارچ بنتا نہیں ہے. یعنی اس کی کوئی سینس نہیں بنتی نا, تو اس وجہ سے وہ تو ہونے والا نہیں ہے, وہ تو مجھے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں البتہ حکومت کے لحاظ سے یہ اسلام آباد لانگ مارچ کر سکتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کے پی کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں سے زیادہ تر کنٹریبیوشن ہوگی. اس میں بھی زیادہ تر کنٹریبیوشن یہ جو لکی ہے, بنو ہے, ان علاقوں سے مولانا صاحب بندے لے کر آئیں گے. مالکن سے جو ہے پیپلز پارٹی کے لوگ زیادہ آئیں گے, اور پشاور سے بھی مطلب مکسڈ ریئیکشن آئے گا. اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, کے پی جو ہے وہ جب بھی لانگ مارچ ہوتا ہے اسلام آباد کی طرف, چاہے وہ مولانا صاحب کا ہو, چاہے وہ عمران خان کا ہو, یا وہ جو سٹ ان تھا ان کا, یا اس سے پہلے قاضی حسین احمد کی ایک تحریک اگر 1990s میں آپ کو اگر ذہن میں آتی ہو, تو ان کو بھی اس زمانے میں پنڈی میں انہوں نے ایک بہت بڑا لانگ مارچ کیا تھا, اور اس کا بھی سب سے بڑی جو اس کی جو بیک بون تھی وہ کے پی سے ہی گئی تھی. تو یہ حقیقت ہے کہ کے پی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اسلام آباد کے اوپر جب بھی کوئی لانگ مارچ ہو یا وہاں پر جب بھی کوئی دھرنا ہو, اور یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو آپ کے خیال میں اگر پی ڈی ایم کی قیادت کرتی ہے تو کے پی کے اندر ایک بہت بڑا اپنا سپورٹ بیس ان کو مل سکتا ہے؟ ہاں بالکل وہ مل سکتا ہے, بالکل وہ مل سکتا ہے. مولانا کی صورت میں, اور اپنا پیپلز پارٹی کی صورت میں, اے این پی کی صورت میں, اور تھوڑا بہت شاید اپنا قومی وطن پارٹی والے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہے. یہی ہیں جو کہ جتنی بھی ان کی وہ ہوگی کوشش ہوگی کہ یہ زیادہ زیادہ لوگوں کو وہاں لے جائیں, اور یہ کریں گے. بالکل یہ بیک بون ہوگی یہ پورے لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف کریں گے. تو آپ کے خیال میں اگر اس طرح ہوتا ہے, اب کے پی کے سے نکل کے ہم پورے پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے توسط سے, کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو روکنے کا اس زمانے میں ایک بڑا اہم طریقہ ہے, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ جی زیادہ زیادہ کنٹینرز لگا دیے جائیں, لوگوں کو روکا جائے ان کی موومنٹ کو, اور اس کی وجہ سے ایک سول جو ہے ایک ڈسٹربنس بھی رہے گی. مطلب عام جو عوام ہے ان کو کافی اس سے لحاظ سے لیکن لوگ رکتے نہیں ہیں نا, تجربے جو بھی ہوئے ہیں لوگ رکتے نہیں ہیں. آپ وہ اپنا اس وقت عمران خان کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, یا اس کے بعد آپ نے ملتان میں لوگوں کو روکنے کی, پی ڈی ایم کے لوگوں کو, لوگ رکتے نہیں ہیں. جب لوگ نکل پڑیں تو لوگوں کو روکنا مشکل ہوتا ہے. نہیں وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, رکے گا تو کوئی بھی نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ یہ کوشش پوری کریں گے جس سے کہ سول ڈسٹربنس ہوگی. یعنی آج جیسے میرے جیسے لوگوں کو جو ہے وہ خواہ پر ایک پین ان دا نیک, یعنی کہ خواہ پہ مفت کی جو ہے ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس سے حکومت بدلے گی یا اس سے حکومت پہ پریشر پڑے گا, یہ بات بالکل بھول جائیں. ہاں پریشر ضرور پڑے گا, لیکن حکومت بدلنے کا کوئی چانس آپ کو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس قسم کے جو لانگ مارچ ہیں, اس قسم کے جو دھرنے ہیں, وہ حکومت نہیں بدلیں گے, حکومت پر پریشر ضرور رکھ لیں گے. اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لانگ مارچ اور یہ جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہے یہ فروری تک ہو جائے. یہ مارچ کے بعد نہ لائیں اس کو. مارچ کے بعد تو سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہوگا, جو اپر ہاؤس میں جو میجورٹی ہے حکمران جماعتوں کو ان کو مل جائے گی. تو اس کے بعد تو یہی کوشش کریں گے کہ جناب الیکشن کروا لیں, اور الیکشن جو ہے وہ ایسا کوئی چانس بن نہیں رہا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا ہے جو گورنمنٹل سرکلز میں. تو آئی تھنک یہ ایک پریشر, وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ یہ شیک کر سکتا ہے لیکن بریک نہیں کرے گا. یہ پشاور سے میں جوائن کیا ناظرین ملک جا معروف اینالسٹ حسین شہید سہروردی سنگڈو. آپ کے پی کے اندر
PDM जी मूवमेंट केतिरी ताक़त रखे थी। अॼु जेको आहे मालाकंड में जलसो थिए पियो, उनखां पहिरियों मर्दान ऐं उनखां पहिरियों पेशावर में जलसा थी चुका आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान जो स्ट्रॉन्ग बेस उते आहे। उते जीअं ॿुधायो पिया असांजे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, त उते पीपल्स पार्टी मालाकंड जे अंदरि काफ़ी मज़बूत आहे ऐं इहे अवामी नेशनल पार्टी पंहिंजो नून लीग कुझु इलाइक़नि में हज़ारावाल इलाइक़नि में ऐं ॿियनि जॻहियुनि ते ख़ुदि क़ौमी वतन पार्टी जा पॉकेट्स बि मौजूदु आहिनि। त इहो PDM जे लाइ हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग जेको आहे बेस हुते आहे, जेको न सिर्फ़ु KPK जे अंदरि जलसनि खे भरे सघे थो, पर साॻे वक़्तु जेकॾहिं इस्लामाबाद ॾांहुं को मार्च थिए थो त उनमें बि KPK मां PDM खे तमामु सुठो सपोर्ट बेस मिली सघे थो। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं गॾु।